हाय व्यूअर्स, मैं रेगुलरली वीज़ा और नेशनलिटी और सेकंड पासपोर्ट के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सब्सक्राइबर्स से और जो देखते हैं वो लाइक भी करते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता हूँ और रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है मेरी। बाकायदा मैं जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे और जो अदर सोर्सेज हैं उनसे डिस्कस करके जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ तो वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं पास ऑन करता हूँ। तो अभी D2 वीज़ा जो है वो पुर्तगाल का, उसके बारे में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और काफ़ी लोगों की डिमांड है कि हमें फर्दर इंफॉर्मेशन इस पर हमें दें। तो मैंने सोचा कि फिर अभी एक और वीडियो अपलोड करूँ रिगार्डिंग D2 वीज़ा और उसकी रिक्वायरमेंट्स। तो ऑलरेडी मैंने पहले पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें मैंने डाल दी थी और ये पार्ट 2 है। इसमें डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे और कहाँ से बनते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लास्ट टाइम तो मैंने बताया था कि अथॉरिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स और डिटेल में नहीं किया था। इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। अगर आपने पुर्तगाल से बाहर से अप्लाई करना है तो कैसे बनाने हैं, और अगर वहाँ पे आप शेंजन वीज़ा लेके वहाँ पे ट्रैवल करके पुर्तगाल के अंदर से आप अप्लाई करते हैं तो फिर तो आप वहाँ से कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, वकील के पास चले जाते हैं तो आपको बता सकते हैं। लेकिन बाहर से रहते हुए आपने कैसे अप्लाई करना है वो इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए अपडेटेड और लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा रिगार्डिंग इमिग्रेशन और स्टडी वीज़ा और अदर शेंजन वीज़ा, ऑल टाइप ऑफ वीज़ाज़ जो भी मतलब के लिबरेटिव हैं वो मैं आपके लिए लेके आया करूँगा। आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और कमेंट करना है। तो इन दिस मोटिवेशन आई विल ब्रिंग यू लेटेस्ट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो लेट्स मूव फर्दर। अभी आपने पुर्तगाल में वहाँ पे जाने से पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थे वो मैंने डिस्कस किए थे। सबसे पहले तो आपने बिजनेस प्लान आपको चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि आपके पास इनफ मनी है। 12 से 15 हज़ार यूरो आपके पास होना चाहिए कम अज़ कम, और जो बैंक स्टेटमेंट है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि 20,000 यूरो की भी अगर बैंक स्टेटमेंट है तो दैट विल बी बेनिफिशियल, वो आपको फ़ायदा देगी जितनी भी ज़्यादा आपके पास बैंक स्टेटमेंट है। तो जो आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है वो 12 से 15 हज़ार अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपका वीज़ा पक्का है। और अगर आपने बाहर से रह के अप्लाई करना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया, सबसे पहले तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट इनफ मनी होनी चाहिए जो मैंने बताया, और उसके बाद आपके पास बिजनेस प्लान, एक सॉलिड बिजनेस प्लान होना चाहिए, उसकी फिजिबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर, और आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है और जो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करना है, मार्केटिंग में करना है, ह्यूमन रिसोर्स पे करना है, वो आप वहाँ पे बिजनेस प्लान में देंगे। तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ गई, आपके पास बिजनेस प्लान आ गया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपकी कंपनी के होंगे, वहाँ पे जो बिजनेस आप रन करेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद फिर आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट जो रिमोट सर्विसेज हैं लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट खोल के दे देते हैं। उसके चार्जेस हैं 300 यूरो वो लेते हैं, 250 से 300 यूरो वो आपसे चार्ज करते हैं। अगर बार्गेन कर लें तो थोड़ा कम कर लेंगे। तो बैंक के लिए आपको चाहिए होगा पासपोर्ट चाहिए होगा और पिक्चर्स चाहिए होंगी, और जहाँ पे आप रेजिडेंस रह रहे हैं, अगर यूएई के अंदर हैं या और किसी मिडिल ईस्ट में हैं या कहीं भी आप रह रहे हैं, अगर आप वहाँ पे रेजिडेंट हैं तो अगर वहाँ पे आपका टैक्स वगैरह कटता है तो वो डिटेल आपने देनी है। उसके बाद वैलिड परमिट देना है रेजिडेंस कंट्री का। अगर नेशनल हैं तो पासपोर्ट इनफ है, अगर नहीं है किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वैलिड रेजिडेंस परमिट आपने उनको देना है, वीज़ा भेजना है। ठीक है, तो ये फिर आपका बैंक अकाउंट खोल के वो जो कंपनी है जो रिमोट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उनका कांटेक्ट दे दूंगा।
لیکن ابھی میں اس طرح پبلش نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے. تو آپ کو میں ایڈوائز کرنے کے لیے بتا دوں گا کہ کیسے آپ نے کروانا ہے یہ کام. آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل گیا, اس کے بعد آپ کو نف نمبر ہوتا ہے. یہ پورچوگیز لینگویج کی ایبریویشن ہے. اس کو نومیرو جی ڈینچفسکو فسکال مطلب ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر اس کو بولتے ہیں. تو نف نمبر بھی آن لائن آپ لے سکتے ہیں. 99 یورو وہ کمپنیز چارج کرتی ہیں جو ریموٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. اس کے لیے بھی آپ کا پاسپورٹ, آپ کا ریزیڈنس اور آپ کا جو پکچر وغیرہ یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. نارمل چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں اور ارینج کر سکتا ہے بندہ. کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ کو نف نمبر کے بعد آپ کو نس نمبر چاہیے ہوتا ہے. تو یہ نیشنل سیکیورٹی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے. تو اس کو بھی پورچوگیز کی یہ ایبریویشن ہے. ایسے پروناؤنس کرتے ہیں پورچوگیز میں, نومیرو جی ڈینچفسکو جی سیکیورینس سوسیال. تو یہ نس نمبر ہوتا ہے. سوشل سیکیورٹی جو پہلے یورپ میں کام کر رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ یورپ میں جو سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے وہ میڈیکل انشورنس کی کٹنگ ہوتی ہے. جیسے ٹیکس کاٹتے ہیں ایسے سوشل سیکیورٹی کا بھی ٹیکس کاٹتے ہیں. تو وہ ایک باقاعدہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے, اس میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور بعد میں آپ کلیم بھی کر سکتے ہیں کچھ مطلب کہ سچویشنز میں. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی انکم میں سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں. ٹیکس بھی ڈیڈکٹ ہوتا ہے اور سوشل سیکیورٹی بھی ڈیڈکٹ ہوتی ہے. جو پہلے یورپ میں آلریڈی رہ رہے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہے اس چیز کا. اور جو مڈل ایسٹ وغیرہ میں یا پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, وہاں پہ یہ سوشل سیکیورٹی کی کٹنگ نہیں ہوتی اور ٹیکس کی کٹنگ ہوتی ہے. تو وہاں پہ سوشل سیکیورٹی کی بھی کٹنگ ہوتی ہے یورپ میں اور ٹیکس کی بھی کٹنگ ہوتی ہے. تو یہ آپ کی سیلری میں سے جاتا ہے. کچھ سلیب ہوتا ہے, ایگزمپٹڈ انکم ہوتی ہے. سارے جو سٹیپس ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. آل دا سٹیپس آر ویری امپورٹنٹ. اور ایک اور جو سٹیپ ہے جو نف نمبر اور مطلب نس نمبر اور نف نمبر کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی کھل گیا. اس کے بعد کمپنی کی رجسٹریشن بھی لازمی ہے. آپ اس کو نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 پہ لے جائیں, لیکن یہ جتنے بھی سٹیپس آپ کو میں نے بتائے ہیں یہ لازمی ہے ویزا کے لیے. ایک بھی نہیں ہوگا تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا. تو کمپنی کی رجسٹریشن کے لیے بھی آپ کو ڈاکومنٹس وہی چاہیے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں. وہ ویزا اور پاسپورٹ اور پکچر, یہ چیزیں آپ کو چاہیے. اور جو امپلائر کا لیٹر وغیرہ ہوتا ہے وہ بھیجنا ہوتا ہے. یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کی انکم کو پروو کرنے کے لیے. تو آپ کی کمپنی کی رجسٹریشن ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو چارج کریں گے 220 جو ہے نا, وہ گورنمنٹ کی فیس ہے. اور سب کچھ ملا کے پہلے سال کا پہلے منتھ کا جو ہے نا وہ آپ کو 700 چارج کریں گے. اور آپ کا جب تک ویزا لگے گا تب تک آپ کا 350 آپ نے دینا ہوگا. وہ کمپنی کی مینٹیننس کا وہی اکاؤنٹنٹ وغیرہ کریں گے. اور اگر آپ کو خود کچھ آتا ہے, کر لیتے ہیں اکاؤنٹنسی, تو آپ کو یہ بھی دینا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا مطلب کہ کاؤنٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا. سب سے پہلے تو آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ, اس کے بعد آپ کے پاس بزنس پلان ہونا چاہیے. کچھ بھی بزنس پلان ہے آپ دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک یونیک سا اور مطلب کہ ایسا بزنس پلان ہو کہ جو مطلب پرتگال میں پہلے کوئی کام نہیں کر رہا اور ایک یونیک سا, ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کا ایک سالڈ سا بزنس پلان ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ پیسے ہیں اور یہ ایکسپرٹیز ہیں آپ کی. اور سی وی وغیرہ بھی آپ کو دینا ہوگی, کیونکہ اگر ریلیونس بن جاتی ہے نا اس بزنس سے آپ کی, تو وہ آپ کو پریفرنس دیں گے. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ سی وی بھی آپ اس کے ساتھ سبمٹ کریں. اور ریلیونٹ اگر آپ بزنس پلان بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. تو اس کے بعد آپ کا نس نمبر ہے, نف نمبر ہے, بینک اکاؤنٹ ہے. اس کے بعد کمپنی جو کھولتے ہیں وہ ہے, وہاں پہ کمپنی رجسٹریشن کرتے ہیں. یورپین کمپنی کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے, تو انکارپوریشن سرٹیفکیٹ اور ٹریڈ لائسنس وغیرہ آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ساری ہوگی. اور یہ ساری چیزیں ان میں سے صرف بزنس پلان جو ہے وہ آپ خود بنائیں گے
جو کہ آن لائن ریموٹ سروسز ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی انڈیویجولز جو ہیں وہ بنا کے دے دیتے ہیں. ابھی تک سارے کام مطلب ہو جائیں گے. تھوڑا سا آپ کو بزنس پلان پہ کام کرنا پڑے گا. اگر کسی نے بنایا تب بھی آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی میں یہ کر لیتا ہوں، میری یہ فیلڈ ہے، اور وہ بھی آپ سے چارج کرے گا. تو یہ چارجز میں نے آپ کو بتا دیے کہ آپ نے باہر رہتے ہوئے یہ چیزیں تیار کرنی ہے اور یہ اتنے پیسے آپ نے لگانے ہیں. تو جو کنسلٹنٹ ہیں وہ بہت زیادہ پیسے آپ کو چارج کرتے ہیں. اتنا خرچہ نہیں آئے گا جو آپ کام خود کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ چیزیں ساری آپ کے پاس آ گئی. آپ نے VFS جیری جو بھی آپ کی کنٹری میں آپریٹ کر رہا ہے اس کی پرتگال ایمبیسی کے لیے اس کی اپائنٹمنٹ لینی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پہ لگا دینی ہے اپلیکیشن کے ساتھ. وہاں پہ جا کے سبمٹ کر دینی ہے. وہاں پہ فیس ہے آئی تھنک €90، اور یہ سارے ڈاکومنٹس دین یو ول سبمٹ ان دیٹ ایمبیسی، اور وہ 90 ڈیز میں آپ کو پروسیس کر کے دے دیں گے. وہاں پہ بایو میٹرکس کی بھی فیس ہے، اپنی جو VFS ہوگی یا جیری ہوگی اس کا بھی اپنی کچھ فیس ہوگی. تو دیٹ از ناٹ اے بگ تھنگ اور اگر کنسلٹنٹس کے تھرو آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وہ بہت زیادہ اماؤنٹ چارج کرتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ خود کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. D2 ویزا جو پرتگال کے لیے انویسٹمنٹس اگر آپ نے شو کرنی ہے تو ایسا ویزا آپ کو مل سکتا ہے. اور وہاں پہ رہ کے آپ کو پہلے یہاں سے 4 مہینے کا ویزا ملے گا، ادھر جا کے پھر آپ کو 2 سال کا ملے گا، 2 سال کے بعد آپ کو 3 ایئرس کا ملے گا، اور ٹوٹل جب 5 سال آپ گزار چکے ہوں گے تو پھر آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی وہاں کی. اور وہاں کے سارے جو نیشنلز کے رائٹس ہیں وہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے وہاں پہ. اور اگر آپ کی اپلیکیشن بڑی سالڈ ہوئی، سارے ڈاکومنٹس پورے ہوئے، تو دیر از نو ریزن ٹو ریفیوز یور ویزا. یو ول گیٹ دیٹ ویزا. ونس یو گاٹ دا ویزا you can move around all the world, anywhere you can get settled and start your job, start your business over there. اور پورچگل میں بھی آپ رہ سکتے ہیں، وہ بھی اچھا کنٹری ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے. آپ کے بچوں کی فیس وغیرہ کوئی نہیں ہے، میڈیکل فری ہے، ایوری تھنگ. وین یو آر پیئنگ ٹیکسز دین یو ول گیٹ ریوارڈ. تو بہت ہی اچھا کنٹری ہے. بہت سی ایشین کمیونٹی وہاں پہ سیٹلڈ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگی. وہاں پہ بہت زیادہ ایشینز وہاں پہ ہیں، اور امریکن بھی ہیں، یورپین ہیں، سارے ایک مکسڈ کلچر ہے اور اچھا کلچر ہے. تو وہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں اور کہیں بھی آپ موو ہو سکتے ہیں. تو آپ کو کوئی اگر کویسچن ہے تو آپ نے وہ ریموٹ جو اپلائی کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ کے لیے، NIF، ان چیزوں کے لیے، تو وہ میں آپ کو ایڈوائز کر دوں گا. آپ مجھے ای میل کر دیجیے گا یا پھر کمنٹ میں آپ کویسچن ڈال دیجیے گا، تو میں آپ کو اس کا رپلائی کر دوں گا. ٹھیک ہے، آپ سبسکرائب کیجیے گا، میں آپ کے لیے اور لیٹسٹ انفارمیشن لے کے آؤں گا. تو سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. انٹل دین بائے، السلام.